اگلی بات سنو، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ قرآن میں آتا ہے وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تعویل یہاں پر دو معنی رکھتا ہے، تفسیر یا عاقبت، دو معنی رکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو، اس لانتی کی جہالت دیکھو لمما پر، یہ صرف والے بھی جانتے ہیں کہ لم لما میں کیا فرق ہے۔ لما یضرب، اس کا معنی ابھی تک نہیں مانا، یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ ایسے زمانہ تکلم تک نفی اوقات ماضیہ کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ علم و صیغہ سے سب باتیں پڑھنے میں آتی ہیں۔ تو لما یاتہم کا معنی ہے ابھی ان کے پاس نہیں آئی۔ کتا ترجمہ کرتا ہے جب ان کے پاس اس کا انجام آ چکا ہے، آ چکا ہے۔ لما نفی کا معنی دیتا ہے، ترجمہ اس بات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سننے والے ملعونین اینما ثقفوا بن مانس کی جنسو، قرآن کے ساتھ کفر ہوتا دیکھ کر روزانہ کروڑوں جو اس کتے کے منحوس چہرے کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو، لعنت ہے تمہارے پڑھنے پر، تمہارے سننے پر، تم ایک ہی جنس کے ہو۔ اتنا بڑا کفر! قرآن کے تو ایک حرف کو بدلنے والا کافر ہے، یہ لفظ کے لفظ پورے بدل دیتا ہے۔ آگے بھونک سنے اس کی، قرآن مجید میں آتا اثر الندامت، انہوں نے ندامت کو چھپایا، چھپائیں گے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو، چھائی ہوئی ہو۔ بغیرت کا بچہ قرآن اسرار اثر یسر، اسرار کا معنی تو چھپانا ہوتا ہے۔ کیا ظلم کر رہا ہے قرآن کے ساتھ۔ آگے بھوکتا ہے، آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں، بابا عربی ہے پاپا کی۔ آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی۔ لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر، بابا عربی اور بابا پاپا سے بنا۔ عربی بچے بھی تیرے جیسے ہوں گے، جو حقیقت میں بن بانس کے بچے ہیں، پاپا سے بابا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اگلا سنیے، کہتا ہے کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں۔ لاکھ لعنت ہے تیری عربی پر۔ کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف۔ کیا بات ہے بھائی! اسلام کی خدمت جس طرح اس ارتد نے کی ہے، کسی کافر نے نہیں کی ہوگی۔ اس خنزیر کے ہوتے ہوئے اسلام کو نہ یہودیوں کی ضرورت ہے، نہ عیسائیوں کی ضرورت ہے، نہ ہندوؤں کی ضرورت ہے، نہ سکھوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہی بن مانس سب کی جگہ پر کر رہا ہے۔ کلائی کو عربی میں بغیرت کف کو کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہاتھ کو کہہ دیتے ہیں مجازن، کبھی اصل ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کف کس کو کہتے ہیں؟ کلائی۔ کیا بات! آگے ایک اور بھونک سنیے، پچھلی بھونکیں بھولتے جائیں گے۔ حضرت محترم ہے، بہت بڑے علم والی شخصیت ہے، اس وجہ سے میں جتنے لفظ آپ کو یاد کر رہا ہوں، جتنے الفاظ سے احترام کے عزت کے لفظوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ عزت احترام کے الفاظ جو میں دے رہا ہوں، یہ دینا ضروری ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لفظ سید ہے، سید غلام کو کہتے ہیں، سید آقا کو کہتے ہیں۔ اللہ لعنت ہو، کتا سید ساری عربی میں ہے ہی نہیں۔ پہلے تو اس کو سمجھ لیں، سیدینا لفظ ہے یہ، سید کہتے ہیں غلام کو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں، اور آپ ہمارے سید یا کے فتح کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ عربی سید کا معنی غلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ لفظ ہی عربی میں نہیں ہے۔ ہائے کیا بات ہے! میرے خیال میں جس ادارے میں اس بڑوے نے تعلیم پائی ہے، ایسے ادارے پر کروڑوں لعنات۔ وہ بڑوا سید کا تو قانون صرف میں آتا ہے، یہ سیود تھا تو ادغام ہو گیا۔ یہ بڑوا جو تو سید کہہ رہا ہے،
वो भड़वा, इसका भी तो कोई कानून निकालना, ये सैयद फिर कैसे बनेगा? खैर उस बेचारे बेकानून को कानून का क्या, वो तो सिर्फ यहूदी एजेंसियों ने बिन मानिस बिठा रखा है, समझ नहीं आ रही। हजरत फिर आगे भौंकता है, कहता है तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानू पर रखो। जानू को अरबी में पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ये तो पता नहीं, इतना जाहिल तो कोई भी नहीं है, इतने जाहिल भी मार्केट में आ गए जो जानू को अरबी में, अल्लाह अकबर, वह भड़वा जानू होता है घुटना। जानू किसको कहते हैं? ये फारसी लफ्ज है, घुटना कहते, घुटने को कहते हैं। अब एक तो जानू का लफ्ज बोला, उसका माना घुटना करना था, कर दिया पट, फिर पट को अरबी बना दिया। दो लानते बयक वक्त, है एक ही लफ्ज, एक ही जुमला, एक ही जुमला बोलते वक्त बयक वक्त दो लानतों को जमा कर लेना और फिर बिन मानिस की तरह तुम उठाकर बैठ जाना और कहना कोई इस वक्त कोई आलिम नहीं, कोई दीन वाला नहीं, कोई फलान बा जदीद बुस्तामी ये था, मुआविया ये था, मैं उसका नाम ले लेना चाह फलान। दसते सही एक जुमला बोलना है तो दो दो पांच पांच लानता कठियां कर लेना है। अभी तू दावा करता है कि मैं इल्म वाला हूं। कोई अर्थत तुझे अजहल कहना लफ्ज अजहल की तौहीन है, तुझे मलऊन कहना मलऊन की तौहीन है। तेरे जिन्स की इज्जत के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। नाराज ना होना जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये आपकी शायान शान नहीं है। बिन माने सो जो मैं कह रहा हूं ये सब नीचे है, जनाब जैसों की शान बहुत ऊंची। हमारे बड़े हजरत साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला रज़ियल्लाहु तआला फरमाया करते थे, स्कूलियों के लिए हमारे पास कोई लक़ब नहीं है। और वाक़या लक़ब क्या करें यहां पर। जानू घुटने को कहते हैं, आम बंदा भी जानता है। उसका माना पट बना दिया, और पट को क्या बना दिया? अरबी बना दिया। लाख लानत है तेरे ऊपर। पे टे दुनिया जानती है, पे टे अरबी में नहीं आते, पट को अरबी बना दिया। अच्छा अब देखो, किसी बड़वे ने कारी ज़ईद साहब से फोन करके कहा आपने किताब लिखी है, उस पर लिखा है कवायदुल चिश्तिया, तो चे भी तो अरबी में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा कि चिश्तिया लफ्ज अरबी है, मैंने इस्तेमाल किया, वो पट को अरबी कह रहा है। वो कुत्ते इस्तेमाल में और किसी जुबान का लफ्ज होने में अगर तुझे फर्क नहीं तो क्यों पंगा ले रहा है? ये हाल है इन लोगों का। इसको एक लफ्ज होता है आजमी, आजमी लफ्ज का अरबी में इस्तेमाल इख्तिलात के बाद होता रहा, लेकिन कोई आजमी लफ्ज को अरबी कहना ये तेरे जैसे मलऊनों का काम है। खैर, इससे समझ लेना इल्मी मकाम क्या बुलंद है। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब जैसे कि इल्मी मकाम जो है ना, मर्तबा, इसकी ऊंचाई ढूंढने के लिए चल पड़ो ना तो तहत सरा तक पहुंच जाओगे। अल्लाह अकबर। और सुनिए, अल्लाह अल्लाह लोग जिक्र करते हैं ना, कहता है अल्लाह, ये तो मुहम्मल जुमला है। अल्लाह ये तो मुहम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो नाम है सिर्फ। तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो ये मुहम्मल जुमला होगा। वह मनहूस का बच्चा, तुम्हें इतना तमीज नहीं, अल्लाह मुफरद लफ्ज है, उसको जुमला बना रहा है। वह बेगैरत जुमला तो बनता है मुसलम से, ये तो लफ्ज ही एक है। और कुत्ते, जब ये जुमला बनेगा तो मुहम्मल क्यों रहेगा? जब जुमला बनेगा तो मुहम्मल क्यों रहेगा? मसलन आप कह देते अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह रब्बुना, अल्लाह इलाहुना, वो काफिर होगा तेरे जैसा जो कहे मुहम्मल हो जाएगा। बताएं, जिसको एक अकेले लफ्ज और मुरक्कब लफ्ज की तमीज नहीं, बैठकर तकरीर कर रहा है, वो सहाबा पर भौंक रहा है, वो दात अली हजवेरी पर बकवास करता है। लगता है तेरे बाप ने टकसाली दरवाजे की सैर की थी और रास्ते में तू मिल गया।
سیدنا صدیق اکبر. اور سنیے جی، اور سنیے. کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور. سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے من کان یعبد، مضارع کا صیغہ ہے. لاکھ لعنت ہے، کان یعبد مضارع کا صیغہ، اور کتا یہ ماضی استمراری ہے. اتنا ہی تمیز نہیں ہے. آگے اب یہ اصل بات کی طرف آتا ہے. یہ بات زیادہ ذرا تبصرہ مانگتی ہے. جو میں پچھلی قسط میں، پہلی قسط میں اس خنزیر کی جیسوں کی حقیقت بتا چکا ہوں. کیا نام رکھا تھا اس کا؟ مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر. یہ اب اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ہر جامع کے داری میں پوش ماننداز قدترا میں شناسا کہتا ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو میں گائیڈ دیتا ہوں. جتنی ایجوکیشن آپ کریں گے اسلام کا اتنا ہی فائدہ ہے، جیسے یہ کر رہا ہے بغیر. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے تو یہ ہے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال میں ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. باقی تیرے آباء و اجداد کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ پتہ تیرے آباء و اجداد کو 1200 سال سے. کیوں؟ کہ تو خاص لڑی جو ابو جہل کی چلی ہے نا، تو اس کی نسل ہے. 1200 سال میں تیرے بڑوں میں نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی صاحب علم، نہ کوئی صاحب غیرت، نہ کوئی صاحب دیانت. سارے ہی بھڑوے ہوں گے، جن بھڑووں کی لعنت تیرے اوپر جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے تو یہ بکواسات کر رہا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن کمال ہے تیری بصیرت پر، تیرے تاریخ دانی پر. تجھے اپنے بڑوں کی تاریخ کس نے بتا دی کہ ابو جہل کی اولاد ہے تو، اور تیرا ہر بڑا جو ہے وہ ابو جہل کی یاد تازہ کرواتا ہے. یہ تاریخ تمہاری کس نے بتائی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یہ تیرا ہی کمال ہے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پا گیا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں کہتا ہے سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہے. ابھی پیچھے کہا دب قرآن میں ہے، وہ پورے قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے. سافٹ ویئر تیرے پاس ہے نا، بغیرت بھڑوے کا بچہ تیرے پاس ہے نا. تو سافٹ ویئر جس کے پاس ہے تیرے جیسے کے پاس، دب جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن سے بنا لیتا ہے، جو قرآن میں ہے اس کو قرآن سے نکال دیتا ہے. لیکن بات سنو، اللہ اکبر، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنا. سنو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے. جو قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندھری ہیں، وہ یہ لکھ گئے اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی، میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی. لارڈ میکالے نے کہا ہمارا مقصد سکول کھولنے کا صرف یہ ہے رنگ و نسل میں ہندوستانی ہوں، فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں، تاکہ ایسی کھیپ تیار ہو جائے جو ہماری حکومت چلانے کا کام دے. جو قرآن کو جاننے والے ہیں، سافٹ ویئر بچہ تیرے جیسا، بن مانس کا بچہ تیرے جیسا جو قرآن کو جانتا ہے، ان میں سے دیکھتے تو چلے جاؤ. عمران خان ہے جس کو خاتم النبی جی نہیں ہے پڑھنا آتا. کون ہے بتا؟ تیرا تو حال صاحب نے دیکھ لیا. بچہ کون سا ہے؟ سلطان رائی تیرا کنجر ٹبر ہے.
یعنی یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں. کتنا اچھا دور ہے. یہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کا ابھی تازہ واقعہ ہوا. کتنا اچھا دور ہے. اور یہ جو اس خنزیر نے کہا ہے نا کہ یہ دور اس دور سے اچھا ہے 1200 سال، یہ رسول اکرم کے دور، صحابہ تابعین کا دور محض اس وجہ سے نکالا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے مسلمان کو قتل کر دے مجھے. لیکن اس خنزیر سے پوچھ جن 3 دوروں کو تو کہہ رہا ہے وہ نکال کر بعد میں 1200 سال تک قرآن کو سمجھنے والے نہیں آئے، اور اب بچہ بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہے. اب آج سمجھنے والے کس سے سمجھ رہے ہیں؟ سافٹ ویئر سے. تو سافٹ ویئر تو رسول اکرم کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا، تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا. در حقیقت تو نے یہ کہہ دیا کہ سافٹ ویئر کے دور میں علم ہے، سافٹ ویئر کے دور میں نہیں. لہذا وہ رسول اکرم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور جس کا دور ہے اس میں قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ سافٹ ویئر نہیں تھا. وہ گستاخ ملعون، لعنت ہے تیرے سننے والوں پر. اور دعائیں دے اپنی حکومتوں کو جنہوں نے تمہارے جیسے بن مانسوں کو اپنی آغوش میں پال رکھا ہے. ہمارا اقبال کا ایک شعر تیری اس لعنتی تعلیم کے لیے کافی ہے. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. بڑوا وہ کہتا ہے دین اور انسانیت دونوں کے خلاف سازش ہے، اور ہم نے وہ دیکھ لی تیرے جیسوں کے اندر. میرے دوستو، آخری بات کرتا ہوں، اس کا علمی مقام سب کے سامنے ماشاءاللہ کافی سارا آ گیا ہے. آخری بات کرتا ہوں، کہتا ہے جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے. اس کتے سے پوچھ رسول اکرم کو کافر کہتے تھے؟ کفار نے رسول کو کافر کہا؟ وہ بڑوے لعنتی رسول نے آتے ہوئے کافر کہا. او خنزیر، رسول نے آتے ہوئے کافروں کو کافر کہا کہ یہ کفر کر رہے ہو. تیرا یہ کہنا کہ اگر مرزائی ہمیں کافر نہیں کہیں گے تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ تو خود مرزائی ہے، اور تیرے مرزائی ہونے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے. تو اپنے سر سید کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے. یہ دیکھ مکتوبات سر سید جلد 2، اس میں صاف لکھا ہے کہ سر سید نے مرزے کے مرنے کے بعد اس کو نبی مانا، اس پر ایمان لایا. حوالہ میں بتا دیتا ہوں، صفحہ بتا دیتا ہوں. یہ خط ہے بنام مولانا حکیم نور الدین بھیروی. جس طرح لکھا اس طرح پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں مولانا نہیں کہہ سکتا. یہ حکیم نور الدین بھیروی کون تھا؟ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ، جو اس کے مرنے کے بعد خلیفہ بنا تھا. اس کو خط لکھ رہا ہے سر سید، اس میں صاف کہہ رہا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ حضرت مہدی زمان، پہلا لقب دے رہا ہے مرزے کو مہدی زمان، دوسرا کہتا ہے مسیح الوقت یعنی حضرت عیسیٰ، اپنے دور کا حضرت عیسیٰ. تیسرا کہہ رہا ہے امام معمور من اللہ، امام بھی کہہ رہا ہے معمور من اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو بڑوا تو بھی مرزائی اور تیری جنس ساری مرزائی جو سر سید کو ماننے والے ہیں. کیوں کہ سر سید مرزے کو مان گیا. اور میں حکومت سے آخری بات کہتا ہوں، حکومت والو تم اسمبلی سے قانون جاری کر چکے ہو، تمہارے ملک کے دستور میں مرزائی کافر ہیں.
मिर्जाई कौन है? काफिर है। तुमने 75 रुपए का नोट छापा, 75 का था, 75 रुपए का नोट छापा, उस पर सर सैयद को रखा, जबकि सर सैयद मिर्जा कादियानी पर ईमान ला चुका। अब बताओ, एक तरफ मिर्जाइयों को काफिर कहते हो, दूसरी तरफ मिर्जे को मानने, नबी मानने वाले को सर सैयद कहकर नोट पर छापकर मुसलमानों को देते हो और तालीम में देते हो, उसको तालीम का रब बनाते हो, उसको तालीम का खुदा बनाते हो। और फिर मैं आखिर में कहूंगा, हुकूमत वालों ने पर तोले हुए हैं कि चिश्तियों जो है, चिश्तियों पर निगरानी रखो, ये बहुत खतरनाक वाकया कहीं ढूंढ कर सकते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ तो सही, आज तक कौन सा खतरनाक वाकया हमसे हुआ? जिन्होंने खतरनाक वाकये ऐसे किए कि तुम्हारे सैकड़ों बंदे मारे, उनको तो कहते हो बहुत अच्छी जमात है। लाख लानत है तुम पर, ऐ बदमाशो, हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश ना करना, हम शरीफों को छेड़ने की कोशिश ना करना। हाँ, तुम्हारे अज़ाइम और लानती इरादों को मैं समझता हूं, हम समझते हैं। तुम हमें बार बार कोशिश करते हो अपने कुफ्र, यहूदियत, लानत में, कुफ्र, अंग्रेज गुलामी में दाखिल करने की। यह हमसे तवक्को न रखना, यह हमसे तवक्को न रखना। तुम हमें बेगैरत बनाना चाहते हो, हमारी बहन बेटी के पर्दे खत्म करना चाहते हो। खबरदार, ये न सोचना हमने जिंदगी को सिर्फ एक दिन के लिए रखा है। जब तुमने हमसे हमारे दीन को छीनने की कोशिश की, या हमारी इज्जत के खिलाफ हाथ उठाने की, या हमें दुनिया में बदनाम करने की, तो फिर सोच लेना हमारा आखिरी दिन होगा, हमारा आखिरी दिन होगा। फिर तुम भी देख लेना तुम्हारे साथ खुदा क्या करता है। बदमाशो, मक्कारो, शकालर तुम्हारे किधर हैं? तुम्हारे डॉक्टर प्रोफेसर किधर हैं? तुम्हारे अंग्रेज गांडू किधर हैं? इन गांडुओं को मेरे सामने लाओ। असले और ताकत की बकवास करते हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है बोलने की, मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे झूठा और गलत साबित कर दो। जो सजा मेरी हो मेरे साथियों को दे देना, वरना लानत लेने की कोशिश ना करो, पीछे रहो।